شہر سے باہر جنگل کی طرف جا رہے تھے، بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، تیزی کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلے، آگے ایک بندہ مل گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے پوچھا، کوئی دشمن آپ کے پیچھے لگا ہے، آپ ڈر کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا، مجھے راستے میں ایک احمق مل گیا ہے۔ آپ اور ہم احمق کسے کہتے ہیں؟ احمق ہماری نظر میں کون ہوتا ہے؟ ہماری نظر میں کہتے ہیں کہ جو پاگل ہو اسے احمق کہتے ہیں، جس کا ذہن کام نہ کرتا ہو اسے احمق کہتے ہیں، یہ احمق ہے۔ یہ لفظ مشہور ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے راستے میں ایک احمق مل گیا تھا، جس وجہ سے میں بھاگ رہا ہوں، احمق سے بھاگ رہا ہوں، جان چھڑا کر جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اگر آپ دعا فرما دیں یا کچھ پڑھیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اور کوڑ کی بیماری والوں کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر آپ نگاہ کریں، ہاتھ اٹھا دیں، اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی بیماروں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، احمق کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا، یاد رکھنا، احمق اور ہوتا ہے، بیمار اور ہوتا ہے۔ بیمار میں اور احمق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا احمق اور ہوتا ہے، بیمار اور ہوتا ہے، فرمایا جب بھی میں نے اللہ کا اسم اعظم پڑھا تو اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اسم اعظم پڑھا، جن کی آنکھیں نہیں تھی اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ میں نے اسم اعظم پڑھا، پرندے زندہ ہو گئے۔ میں نے اسم اعظم پڑھا، کوڑ کی بیماری والوں کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ فرمایا احمق پر جب بھی میں نے اسم پڑھا ہے، فرمایا احمق کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ نبی کا فرمان اثر کرتا ہے۔ آؤ محبوب کی زبانی سنتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، احمق آپ کی نظر میں محبوب کے دور میں جو سب سے بڑا احمق تھا اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا احمق تھا، جس نے حضور کا چہرہ بھی دیکھا پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا، آقا علیہ السلام سے قرآن بھی سنا پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور کا فرمان بھی سنا پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ معلوم ہوا سب سے بڑا احمق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، احمق وہ ہوتا ہے جو محبوب کا گستاخ ہو۔ فرمایا جو ولیوں کا گستاخ ہو، جو نبیوں کا گستاخ ہو۔ آج بھی ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم تو مزار پر گئے تھے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہم تو خالی واپس آ گئے، اگر فیض ہوتا تو ہمیں نصیب ہو جاتا۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے کلام میں طاقت تھی کہ وہ شفا دے سکتا تھا۔ آگے جو احمق تھا اس کے اندر یہ کوشش نہیں تھی کہ وہ اس فیض کو قبول کر لے، اس لیے فرمایا اللہ کے نبی کے اندر طاقت تھی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام احمق سے بھاگ رہے تھے، تم بھی احمق سے بھاگ جانا، ان کے قریب نہ بیٹھنا، نہ جانا ان کے پاس۔ فرمایا احمق نے بہت سارا خون بہایا ہے۔ اور دوسرا خوبصورت واقعہ یہ بھی مولانا روم نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں سب سے پوری کائنات میں کوئی سخت چیز بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، سخت چیز ہے اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب ہے۔ فرمایا اللہ کے غضب سے انسان جہنم بھی لرزتی ہے، جہنم اللہ کے غضب سے ڈرتی ہے۔ فرمایا پھر آگے سوال کرنے والا بھی بڑا کمال تھا، اس نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے کہا اگر اللہ کے غصے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ہم اللہ کے غصے سے کیسے بچیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا اگر تم اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو، فرمایا پھر یاد رکھ لینا، جب بھی تمہیں کسی بندے پر غصہ آ جائے، فرمایا اللہ کے غصے کو سامنے کر کے اپنے غصے کو پی جانا، اللہ تمہارے غصے کو ٹھنڈا کرے گا، اور اللہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ غصہ نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں تھی، میرے نبی کا فرمان بھی ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ حضور فرماتے ہیں تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ فرمایا یاد رکھنا، جب تم لوگوں پر غصہ کرو گے تو اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا ہی پیار ہے۔ اللہ بڑا پیار فرماتا ہے اپنی مخلوق سے۔
جب تم لوگوں پر غصہ کرو گے اللہ تمہارے اوپر غصہ کرے گا. یاد رکھنا پھر اللہ کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اور آگے خوبصورت مثال دی, فرمایا کہ تم رحم کرو, فرمایا تم رحم کرو عرش زمین پر, فرمایا رب رحم کرے گا عرش بری پر. فرمایا تم لوگوں پر زمین پر رحم کرو گے, قیامت کے دن اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. یعنی غصے سے بچنے کا آسان نسخہ محبوب کریم نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا. اگر تم بچنا چاہتے ہو ہمیشہ وہی بات برداشت کرنی ہوتی ہے جو غصے والی ہو. جو غصے والی نہ ہو, پیار والی ہو, وہ تو ہر بندہ ہی برداشت کرتا ہے. برداشت ہمیشہ وہی بات کرنی ہوتی ہے جو غلط ہو. یہ نہیں کہ ٹھیک بات آپ برداشت کریں, وہ تو ہر بندہ ہی برداشت کرتا ہے. ہمیشہ وہی بات برداشت کریں جو غلط ہوتی ہے. جب آپ صبر کریں گے, کہہ دیں گے کہ آج میں, کل انشاءاللہ بتائیں گے جو بندہ رب کے لیے کام کرتا ہے ایک آدھا کام آپ ایسا کر جائیں جو اللہ کی رضا کے لیے کریں, باقی سارے کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں. کل انشاءاللہ یہ بتائیں کہ اللہ کے لیے کام کرنے کا انعام کیا ملتا ہے. ایک کام بندے نے کیا تو اللہ نے